بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر سعودی عرب کے ایک اور نیو اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو کے اندر سائے خاص کا کیا مہینہ تبدیل ہو سکتا ہے اور کچھ قارئین کے سوالات ہیں اور کفیل سسٹم کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے یاد رہے کہ آئندہ برس مارچ 2021 سے ملازمت اور اقامے کے قوانین میں تبدیلی متوقع ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی نکات جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق نئے نظام میں ورک ایگریمنٹ ہے اہمیت کا حامل ہوگا اور کارکن کو اختیار ہوگا کہ وہ مقامی مارکیٹ کے مطابق ایک سے دوسرے کمپنی میں منتقل ہو سکے۔ نئے قوانین کے حوالے سے تفصیلی نکات تاحال سامنے نہیں آئے۔ جیسے ہی اس بارے میں تفصیلات آئے گی آپ کو اس چینل کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈز، ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں 3 برس قبل جیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوا تھا، حروب کے کیس میں اب دوبارہ کتنے عرصے بعد سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ پلیز جواب دیجیے۔ تو فرینڈز، جیسا کہ حروب کے بارے میں کافی تفصیل سے سابق مضامین میں متعدد بار بیان کیا جا چکا ہے کہ تاہم یہاں دوبارہ منحصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں حروب یعنی فرار ملازمت کی قوانین میں سب سے سنگین نظام ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کا حروب لگا ہوا اگر اسے 2 ہفتے کے اندر کینسل نہیں کرایا گیا تو وہ سسٹم اسے از خود مستقبل بنیادوں پر سیز کر دیتا ہے۔ بعد ازاں حروب کو کینسل کرانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا حروب کیس کے، تو آپ کو 3 برس کے لیے گئے ہوں گے، اس کے بعد واپسی آ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکیوں کے پر عائد کی جانے والی پابندی دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔ بعض کیسز میں 5 برس جبکہ بعض حالاتوں میں 10 یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہر کیس کے لیے بلیک لسٹ کی جانے والی مدت جدا ہوتی ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر پابندی کے بارے میں حتمی طور پر کہنا بالکل بیکار ہوگا۔ تو فرینڈز، ایسے افراد جو حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جوازات کی ای میل پر اپنی پاسپورٹ اور اقامہ نمبر ارسال کر کے ان سے پابندی کے بارے میں دریافت کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ انہیں ڈیپورٹ کرتے وقت الزام کیا تھا۔ جوازات کو ای میل کرنے سے وہاں سے درست طور پر پابندی کی مدت کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حروب پر گئے ہوئے ہر شخص کے لیے پابندی کی مدت جدا ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، میرا پیشہ سائے خاص کا ہے، اسے کس طرح تبدیل کرایا جا سکتا ہے؟ تو فرینڈز، سائے خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا پیشہ وزارت محنت کے دائرہ میں نہیں آتا۔ اسے پیشے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پیشے کے مطابق ہی کام کریں۔ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیونکہ نجی کفیل کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان پر عام پیشوں کے اعتبار سے لیبر آفس اور سعودیزیشن کے قانون کے شق لاگو نہیں ہوتے، جبکہ دیگر پیشوں پر آنے والوں کے اقاموں کی تجدید کے وقت لیبر آفس کی فیس لاگو ہوتی ہے۔ اسی لیے سائے خاص یا حارس منزلی، مزرعہ جاسامہ، ہوم نرسز وغیرہ کے ویزے پر جو افراد آتے ہیں وہ فری ویزے کھلواتے ہیں۔ ان کے لیے قانون مختلف ہوتا ہے۔ ان ویزوں پر جو افراد مملکت میں مقیم ہیں ان کا پیشہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے پیسے خرچ کے ہوتا، کیونکہ میرا بھی دوستو سائے خاص کا تھا مگر میرے کفیل نے چینج کروایا، مگر ان کی پہچان ہے جوازات کی جانب سے اس کفیل کا، تو یہ ہو سکتا ہے اگر دوسرا کفیل ہے اس کی پہچان ہے جوازات میں تو وہ کروا سکتا ہے، اگر ابھی چینج کر دیا تو مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔